وَإِذْ يَرْفَعُ ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، جب ابراہیم پیغمبر اسماعیل پیغمبر گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، ربنا تقبل منا تو دعا کرتے جا رہے تھے، محنت بھی، پسینہ بھی، آنسو بھی، یا اللہ کیا بھکتی ہے، کیا عبادت ہے، کیا بندگی ہے، کیا محنت ہے، کیا کوشش ہے، بدن سے بھی خون دوڑ رہا ہے، پتھر اٹھا کر لا رہے، گارے لگا رہے۔ آج ہم بولتے تعمیر ہو رہی، گونڈی کو بلاؤ، مستری کو بلاؤ، بیگاری کو بلاؤ، مال ملانے والے کو بلاؤ۔ اے اللہ، دو لوگ ہیں، دو بندے ہیں، تیرے بندے ابراہیم علیہ السلام، سچے نبی، سارے نبیوں کے باپ، ان کے بعد آنے والے، ان کی ملت پہ چلو، سارے امتحان کو پورا کر دکھایا، اتنے بڑے مرتبے پر فائز کیا۔ اے اللہ، گونڈی کون تھا؟ اے اللہ، مستری کون تھا؟ اے اللہ، سیمنٹ ملانے والا کون تھا؟ اے اللہ، پتھر اٹھانے والا کون تھا؟ دعا کر رہے تھے، صرف دو تھے، ابراہیم اور اسماعیل، صرف دو دعا کر رہے تھے، ایک دعا کر رہا، دوسرا آمین کہہ رہا، اور محنت بھی کر رہے، عبادت بھی کر رہے، بھکتی بھی کر رہے، نماز اسمرن، نام اسمرن بھی کر رہے، سب کچھ کر رہے۔ ربنا تقبل منا، اے اللہ تو قبول کر لے، انک انت السمیع العلیم، تو سننے اور جاننے والا۔ تیرے گھر کی بنیادیں رکھ رہے، اپنے مسلک کا گھر نہیں بنا رہے تھے، سب کے لیے کھول دیے تھے، مسلک کا گھر نہیں بنا رہے تھے حضرت ابراہیم اور اسماعیل۔ جب اتنی برکت ہوئی کہ پوری دنیا سے تہوی الیہم، لوگوں کے دل لگے ہوئے ہیں، آج میں نے تو بنایا، اپنے مسلک کا گھر مالیگاؤں میں بھی بن جائے، بھیونڈی میں بھی بن جائے، ہاں پاکستان میں بھی بن جائے میرے مسلک کا گھر۔ بتاؤ کیسی دعا ہے، کیسی عبادت ہے، کیسی بھکتی ہے، کیسی تمنا ہے، کیسی دل کے اندر تڑپ ہے۔ وہ دو بندے تھے، ربنا تقبل منا، دعا کرتے جا رہے تھے، انک انت السمیع العلیم، تو سننے والا۔ اللہ کا گھر بناتے ہوئے پسینہ بھی نکل رہا، تھک بھی رہے، کھانا کہاں سے آ رہا، پانی پی رہے، کھجور کھا رہے، محنت کر رہے، اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، ایمان والا اللہ کے گھر کی تعمیر کر سکتا ہے۔ اور کئی چیزیں اس آیت کے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، آخرت کے دن کو ماننے والا، واقام الصلاۃ، نماز قائم کرنے والا، وآت الزکات، زکوٰۃ ادا کرنے والا، من کو پاک اور صاف کرنے والا، ولم یخش الا اللہ، اللہ کے گھر کی تعمیر تو وہ کر سکتا ہے جو اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ کرونا وائرس سے ڈر کے، لوگوں کے مینجمنٹ سے ڈر کے، WHO سے ڈر کے، اور طاغوت کی سازشوں سے ڈر کے، صرف 1200-1500 لوگ حج کیے، حج کو روک دیا گیا، عمرہ کو روک دیا گیا، مسجدیں بند ہو گئی، اس لیے بند ہوئی کہ وہ غلام بن چکے تھے غیر اللہ کے، اللہ کے غلام نہیں تھے۔ ابراہیم اور اسماعیل پیغمبر کی طرح اللہ کے غلام ہوتے تو اللہ کے گھر کی تعمیر کرتے۔ اللہ کے گھروں کی تعمیر وہی کر سکتے ہیں من آمن باللہ، اللہ پر ایمان لانے والے۔ ابھی ہم نے پڑھ کے بتایا ترجمہ، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے، صرف اللہ سے۔ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْا، اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اللہ سے ڈرو۔ فَلَا تَخْشَوْا النَّاسَ، دنیا کے لوگوں سے مت ڈرو، وَاخْشَوْنِي، میرے سے ڈرو۔ اللہ کہہ رہا ہے اس دل میں دو ڈر جمع نہیں ہو سکتے، اس دل میں دو ایمان جمع نہیں ہو سکتے، اس آنکھی سے دو ڈر اور خوف کے آنسو نہیں نکل سکتے۔ اللہ کی خوف اور خشیت کا نکلے گا یا باطل کی خوف اور خشیت کا؟ اس دل میں ڈر اللہ کا آئے گا یا باطل کا آئے گا؟ اللہ کے گھروں کو وہی تعمیر کرتے ہیں من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ۔ اور اللہ کے گھروں کی تعمیر پتھر سے، سیمنٹ سے، گج سے، سلیا سے، در و دیوار سے، پنکھے سے، AC سے، کلر سے، پینٹ سے، در و دیوار سے، سب سے، اور آبادی سے، رکوع سے، سجدے سے، تعداد سے، اپنے نام اسمرن سے، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، فی اللہ کے گھروں میں، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، اونچا اٹھایا جائے، اس کا نام ذکر کیا جائے، نام اسمرن کیا جائے۔ اللہ کے گھروں میں اللہ کے رسول نے کیچڑ اور ریت میں سجدہ کیا، لیلۃ القدر کو، بڑی قدر والی رات کو، اور ہم AC والی مسجد میں بھی، لیکن دل ہدایت سے خالی ہے۔ مساجدہم عامرہ، مسجدیں تو تعمیر ہوگی، بنا دی جائے گی، 1-1 کروڑ، چھوٹے سے گاؤں میں 2-2 3-3 کروڑ لگا کر لال پتھر کی مسجد بنائی جائے گی، صرف تباہا
فخر کرنے کے لیے کہ فلاں سیٹھ نے ایسی مسجد بنائی. ولیکن خراب من الہدیٰ، ہدایت سے دل خالی ہوں گے. اس مسجدوں میں جو کھڑے ہوں گے اللہ کے خوف اور خشیت سے خالی ہوں گے. تو اللہ کے ڈر سے، سجدے سے، رکوع سے، نام اسمرن سے، نماز سمرن سے اللہ کے گھروں کی تعمیر کرو. آج اللہ نے اسی لیے تالے لگا دیا کہ ہم نے مسلک کے گڑھ بنائے، اللہ کے گھر نہیں بنائے. مساجدہم عامرہ، ان کی مسجدیں تو بہت عالی شان ہوگی، ولیکن خراب من الہدیٰ، خراب ہو جائے گی ہدایت سے، دل ہدایت سے خالی ہوں گے. لم یبق من القرآن الا رسمہ، صرف اس کا رائٹنگ، طباعت، چھپائی، کلر، تجویدی قرآن، غنہ کہاں کرنا، اخفا کہاں کرنا، یہ بچ جائے گا. قرآن کا نام بچے گا لیکن اس کا قانون نہیں بچے گا. قانون پہ راضی غیروں کے یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی رلایا جاتا ہوں. تو اللہ کے گھروں کی تعمیر اینٹ سے، پتھر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی کر رہے تھے اور دعا کرتے جا رہے تھے، ربنا تقبل منا، اے اللہ قبول کر لے. پتھر بھی تیرے نام کے لیے لائے، سیمنٹ اور غارہ بھی تیرے نام سے، گاؤنڈی بھی میں بن گیا، دونوں کہہ رہے، مستری بھی میں بن گیا، ہاں اٹھا رہا، اوپر چڑھا رہا، کاندھے پر اٹھا کے لا رہا، بیگاری بھی میں بن گیا، لیبر بھی میں بن گیا، تیرے گھر کی تعمیر لیکن تیرے نام کے لیے. تیرا گھر بنا رہے، اپنے مسلک کا گھر نہیں، اپنے فرقے کا گھر نہیں، اپنی جماعت کا گھر نہیں. جب رہتی دنیا تک اس گھر کی طرف لوگ کھنچ کر جائیں گے. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، ایک اذان دے دی تھی، قیامت تک لوگ حج کے لیے جائیں گے. 5 مرتبہ اذان دے رہے، اپنے ایمان والے بھی نہیں آ رہے. کیوں یہ ہو گیا؟ رہ گئی رسم ازا، روح بلالی نہ رہی. حضرت بلال کی وہ تڑپ نہیں رہی. کالے تھے، کلوٹے تھے، ایک لنگی پہنے رہتے تھے، بھوکے تھے، لیکن اذان میں وہ تڑپ تھا ان کے. آج لاؤڈ اسپیکر پہ چلا کے دے رہے تو بھی سونے والا نہیں اٹھ رہا ہے. میں اٹھ کے نہیں جا پا رہا، میرا ایمان مجھے نہیں لے کے جا رہا نماز کی طرف. بتاؤ وہ اذان بلالی کیا تھی، وہ اللہ کے گھر کی تعمیر کیا تھی. آج اللہ کے گھر کی تعمیر بتاؤ آج یہ ہے کہ نہیں؟ اللہ کی قسم بول دو، آج ہم اپنے مسلک کا گڑھ بنا رہے کہ نہیں مسجدوں کو؟ میرا ملا آئے گا اور قرآن کی فلاں تفسیر کرے گا، اللہ کی کتاب کا ترجمے کے لیے اجازت نہیں دے رہے. نہیں، میرا ملا آئے گا، فلاں کا مسلک وہ آئے گا، وہ پڑھے گا، اللہ کی قرآن کی کتاب کا ترجمہ سنانے کی اجازت نہیں ہے. بتاؤ تم نے اللہ کا گھر بنایا ہے یا مسلک کا گھر؟ بتا دو، قسم کھا کے کہہ دو. اگر مسلک کا گھر نہیں ہے، اللہ کا ہے تو اللہ کی کتاب سنانے دو، ہر ایک کو سنانے دو. چلو اللہ کی کتاب کی طرف سب آ جاؤ. فتاوے کو آگ لگا دو. اقوال الرجال جو وقتی تھے، فتاوے، رائے، قیاس جو اس وقت کے زمانے، وقت اور ایک فرد کے حساب سے بھی خاص ہو سکتا ہے. کوئی فتویٰ، کوئی رائے، کوئی قیاس، کوئی قول رجل، اقوال الرجال ایک مرد اور عورت کے لیے بھی خاص ہو سکتا، بعد والے پہ اپلائی نہیں ہوگا. ایک زمانے، ایک گاؤں کے لیے بھی خاص ہو سکتا. ان اقوال الرجال کو لکھ رہے، ہاں ڈھونڈ رہے، لائبریریوں میں وہی پڑھ رہے، اور اللہ کا کلام پڑھنے کی فرصت نہیں تمہیں. کیسے عالم ہو، کیسے مفتی ہو، ایک آیت صحیح نہیں پڑھ سکتے. اور اقوال الرجال میں دن رات لگا دیے. 1 گھنٹہ اگر روز قرآن پر دے دو گے، یہ تم فتاوے اپنے ہاتھ سے اٹھا کر پھینک دو گے. ڈسٹ بین ہے یہ اقوال الرجال، یہ فتاوے، یہ وقتی تھے. اللہ کا کلام دائمی ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے. سچی حدیث دائمی ہے. صحابہ، تابعین، تبع تابعین جو اس قرآن، حدود اللہ، اللہ کے باتیں، اللہ کے رسول کی حدیث اور اللہ کے رسول کے قضیات اور آپ کے منہ سے بولے ہوئے فیصلے پہ چل کے دکھا دیے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، وہ سب موجود ہے. وقتی فتاوے، وقتی رائے، قیاس، اقوال الرجال کے پیچھے اس دین کو ڈائنامیٹ مت کرو. اقوال الرجال کی غلط تعویل مت کرو، حدود اللہ کی غلط تعویل مت کرو. صرف رائے کی وجہ سے، صرف قیاس کی وجہ سے، اقوال الرجال کی وجہ سے، ائمہ کے اقوال کی وجہ سے، فتاوے کی وجہ سے مت کرو یہ غلطی. باز آ جاؤ. ابھی بھی بندہ بتا رہا ہے، ڈھیر سارے معاملات میں حدود اللہ کی ویڈیو ڈالا ہے آسمانی آواز پہ، سن لو. باز آ جاؤ. اللہ ہمیں گھروں کی تعمیر تیرے نیک ارادے کے ساتھ، تیرے نام کے لیے، تیرا گھر بنانے کے لیے پتھر، اینٹ، گارے، اس سے بھی تعمیر کرنے کی ہمیں ہمت دے، اجازت دے، طاقت دے. اور رکوع، سجدہ، طواف، اعتکاف، تیرے لیے نماز،
نام اسمرن اور لوگوں کو تیرا گیان سمجھانے اور سنانے کے لیے اس کی بھی شکتی اور طاقت دے، تاکہ ساری دنیا والے حتی یسمع کلام اللہ، قیدی کو اللہ کہہ رہا ہے اسے امن کی جگہ پہ پہنچا دو، نیک سلوک کرو، اچھے سے کھلاؤ پلاؤ، تم کم کھاؤ قیدیوں کو، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، قیدی کو بھی کھانا کھلاؤ، حتیٰ یسمع کلام اللہ، حسن سلوک کرو، اور جب اللہ کا کلام تمہارے گھر میں پڑھا جائے تم نفل اور سنت پڑھو، اللہ کا کلام وہ عربی میں سنے، قیدی عربی تھا تو وہ حتیٰ یسمع کلام اللہ سن کر ایمان اور گیان کی طرف آ جائے۔ یہ کام کون کر رہا آج؟ کوئی ملا کر رہا؟ کون سی جماعت کر رہی ہے یہ کام؟ چند تھوڑے سے افراد کر رہے ہیں اللہ کا کلام سنانے کا لوگوں کو، غیروں کو، باقی تو سب فتاوی کے جنگل میں غوطے مار رہے، اقوال الرجال کے اندر پریشان ہے، ساری لائبریریوں میں قرآن کم نظر آئے گا اور قرآن کی تفسیر اٹھا کر پڑھتے ہوئے کم نظر آئیں گے، میدان میں چوک نکڑ پر مسجدوں میں جمعہ کے خطبوں میں قرآن کی باتیں کم نظر آئے گی، ایک ایک گھنٹے کی تقریر ملا کر ڈالے گا، اس کے اندر اللہ کی بات کم ہوگی، ملا کی بات زیادہ ہوگی، لوگوں کے اقوال الرجال ہوں گے، فتاوے ہوں گے، فلاں ملا نے یہ کہا، یہ سب کچھ ہوگا، اللہ کی بات حتیٰ یسمع کلام اللہ۔ یہ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ یہ کہاں سے پڑھ کے بولا؟ حتیٰ یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ قیدی اللہ کا کلام سن لے، جو تم سے جنگ کر رہا تھا، تلوار لے کر آیا تھا، موقع ملتا تو تمہیں مار دیتا، کاٹ دیتا، تم نے اسے باندھ کر قیدی بنا کر لایا۔ ہاں اچھے سے باندھو، نیک سلوک کرو، اچھا کھانا دو، کم کھاؤ اسے اچھا دو، ہاں نیک سلوک کرو، خود کم پانی نہانے کو نہیں اس کو نہانے کو دو، سب کچھ کرو۔ اس کے بعد مقصد یہ ہو کہ حتیٰ یسمع کلام اللہ، تو یہ حتیٰ یسمع کلام اللہ جو میں پڑھ کے سنا رہا ہوں یہ میری بات ہے، میرے باپ کی بات ہے، میرے دادا کی بات ہے، بائبل کی آیت ہے، ہاں توریت کی ہے، کہاں کی ہے؟ قرآن کی ہے۔ حتیٰ یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا کلام وہ قیدی سن لے، تمہارے شیجاری کو، تمہارے پڑوسی کو، جس کے ساتھ بزنس دھندا کرتا تھا، روز موبائل کرتا تھا، روز فون کرتا تھا، 2-2 4-4 گھنٹہ بتاتا تھا، تم نے اللہ کا کلام سنایا، اسے گیان اور ایمان کی طرف لایا؟ تم تو اپنے والوں کو بھی اقوال الرجال سنا رہے، فتاوی کے جنگل میں خود بھی بھٹک رہے، اور وہی سننے سنانے کی، وہی چھاپنے کی، فتویٰ کا کورس، مفتی بننے کا کورس، دھڑا دھڑ ہول سیل میں مشین میں سے مفتی بن کے نکل رہے، آن لائن مفتی بننے کا کورس، کیا کریں گے؟ دھڑا دھڑ اپنی رائے ڈالیں گے اور امت کو اور انتشار کے اندر، اقوال الرجال کے اندر، فتاوے کے اندر، رائے قیاس کے اندر اور ڈبا دیں گے، اللہ کے کلام کی طرف بلانے کی توفیق نہیں ہوگی۔ آن لائن فٹافٹ مفتیوں کا پروڈکشن ہو رہا، آن لائن افتاء کا کورس کر رہا، آن لائن مفتی کی سند مل رہی، 2 فتوے، جھگڑاؤ امت کو، اور لوگوں تک اللہ کا کلام پہنچانے کی کوشش مت کرو۔ یہی چیز ہے، کچھ بندہ غلط نہیں کہہ رہا ہے، ہاں بندے کی بات، جملے غلط لگے، الفاظ انداز غلط لگے، ہو رہا یہ عمل کر کے دکھایا جا رہا ہے۔ اللہ یہ سمجھ عطا کرے۔ ربنا تقبل منا، تیرا کلام سنانے کے لیے تیرا گھر ہم بنائیں اور ساری مسجدوں کے دروازے ہر انسان کے لیے کھول دے۔ ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب تو قبول کر ہم سے، انک انت السمیع العلیم، تو سننے والا۔ ربنا وجعلنا مسلمین، 2 لوگ تیرے کعبہ کی تعمیر کر رہے، پتھر اٹھا کے لا رہے، کاندھے چھل گئے، لیبر بھی میں، بگاری بھی میں، مستری بھی میں کر رہا، حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہاں تک کہ ہے نا حدیث آپ سنے ہوں گے ابن کثیر کے اندر، حجر اسود کی جگہ چھوڑ دیا حضرت ابراہیم نے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہا کہ کوئی اچھا پتھر اٹھا کر لاؤ، قریب کے سارے پتھر ختم ہو گئے تھے، دور دور سے اٹھا کر لا رہے تھے، حضرت ابراہیم ریجیکٹ کر رہے تھے، بیٹا تھک گیا، انی کسلان اللغیب، تھک بھی گیا، اکیلے 2 لوگ اتنے بڑے بڑے پتھر، آج کے 10-12 لوگ اٹھائیں گے وہ پتھر، کعبۃ اللہ میں لگے ہوئے، دیکھ لو ایسے ہاتھ نہیں جاتا، اتنے بڑے بڑے پتھر ہیں، اکیلے اٹھا کر لاتے تھے۔ کسنان اللغیب، میں تھک گیا ہوں اور تھکاوٹ آ گئی ہے۔ پھر جب گئے اور دور ڈھونڈنے کے لیے پتھر، تو حضرت جبریل ہند سے جاؤ، دا کہ ابن کثیر کے اندر حدیث لکھی ہوئی ہے، ہند سے، جب شری لنکا ہند میں تھا، شری لنکا سے پتھر اٹھا کر لائے، وہ پتھر جو آسمان سے اللہ نے حضرت آدم کو اتارا تھا، مائی ہوا کو، شیطان کو پھینکا تھا، وہ پتھر بھی پھینکا تھا، اور اسی پتھر پر آپ آ کر گرے تھے، یا ہو سکتا کہ تیرتے ہوئے اس پتھر کے سہارے دونوں آئے تھے، اور گر کے پھر دونوں ایک جدہ میں گئے اور ایک شری لنکا میں اترے، چلتے چلتے ملے، تو وہ پتھر حجر اسود ہند میں پڑا ہوا تھا، وہ حضرت جبریل اٹھا کر لے جا کر دیے۔ ابن کثیر میں پوری تفسیر اس آیت کی
تفسیر میں لکھی ہوئی حدیثیں ضعیف بھی ہو سکتی ہے، لیکن اسٹوری کہانی بتانے کے لیے ضعیف حدیثیں چل سکتی ہے، حکم بتانے کے لیے، اللہ کے حدود کو رد کرنے کے لیے ضعیف حدیث نہیں چل سکتی۔ اسٹوری کہانی وحدثوا عن بنی اسرائیل، واقعات جس پہ کوئی عمل کا بات نہ ہو، صرف سننے سمجھنے اور واقعات کا تسلسل ملتا ہو۔ بائبل کے اندر سورہ یوسف کی بہت ساری باتیں، تو حدثوا عن بنی اسرائیل وبلغوا عنی ولو آیہ وحدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، کوئی حرج نہیں، بخاری کی حدیث ہے۔ بخاری ختم کرتے سب مدارس میں وحدثوا عن بنی اسرائیل سے ایسی حدیثیں نقل کرو جس پر تمہیں عمل نہیں کرنا، حکم نہیں ہے، حدود اللہ کو نہیں چھوڑنا ہے، لیکن واقعات بتا رہے تو ایسی بیان کر سکتے ہو۔ وَبَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آیَہ، اور میری طرف سے ایک ایک آیت پہنچا دو۔ تو حضرت اسماعیل تھک گئے تھے، دور سے اٹھا کر جب لائے تو ایک خوبصورت سفید پتھر حجر اسود کی جگہ پر حضرت جبریل نے لا کر دیا، آپ نے رکھ دیا، سجا دیا۔ حضرت اسماعیل نے پوچھا ابو جان کون لایا ہے؟ ہاں، جو تم سے زیادہ طاقتور ہے، امین ہے، امانت دار ہے، وہ ہند سے اٹھا کر لائے ہیں۔ یہ ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے۔ تو وَمِن رَبَّنَا وَجَعَلْنَا مُسْلِمَيْن، دونوں دعا کر رہے تھے ابراہیم اور اسماعیل پیغمبر، ہم دونوں کو تابع فرمان بنا لے، میرے کو حنفی بنا دے، میرے کو شافعی بنا دے، میرے کو حنبلی بنا دے، میرے کو دیوبندی بنا دے، تبلیغی بنا دے، جماعت اسلامی کا بنا دے، شیعہ بنا دے، کیا بنا دے، کس مسلک فرقے کا بنا دے؟ ربنا وجعلنا مسلمین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں کہہ رہے، دعا کر رہے، اللہ ہم دونوں کو مسلمان بنا، مسلمین، دونوں کو مسلمان بنا لے، دو مسلمین، مسلمون، ڈھیر سارے مسلم۔ میں کیا دعا کروں؟ میرے کو فلاں فرقے کا بنا لے، فلاں ملا کا ماننے والا بنا لے، فلاں جماعت کا بنا لے، کیا دعا کروں میں؟ بولو نا، آپ بولو نا، ربنا توفنی مسلمہ، اللہ مجھے بھی مسلمان موت دے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ بتاؤ کس کے الفاظ ہے؟ ہوا سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلم رکھا، میرے ملا نے رکھا فلاں جماعت کا نام، اکابر نے رکھا فلاں نام، ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، یہ تمہارے اور تمہارے باپ داداؤں کے رکھے ہوئے نام، چاہے علماء ہو، اکابر ہو، سب چھوڑ دو۔ ربنا وجعلنا مسلمین، اے اللہ، ابراہیم اور اسماعیل پیغمبر بول رہے ہم دونوں کو مسلمان بنا لے۔ اور میں کیا بول رہا، میرا ملا کیا بول رہا، مجھے مسجد میں کیا سکھایا جا رہا، میری جماعت اور میرا گروپ مجھے کیا سکھا رہا، مجھے مسلم بننا سکھا رہا، سارے نام چھوڑ دو، لکا تیرے لیے اکیلا مسلم بنا لے، ومن ذریتنا امتا مسلمۃ لک، اور ہماری اولاد میں سے امت مسلمہ، مسلمان تیرے سرنڈر، تیرے سامنے جھکی ہوئی امت بنا۔ کون سی امت ہے؟ سب الگ الگ نام والی امت ہو گئی، بڑھ گئی فرقوں میں۔ امت مسلمہ ہے کدھر جاؤں؟ کون سا عالم ہے امت مسلمہ کا جو کسی اور نام سے اپنے آپ کو منسوب نہیں کرتا؟ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، ابراہیم اور اسماعیل پیغمبر دعا کر رہے ہماری ذریت میں سے امت مسلمۃ لک، امت مسلمہ، اے اللہ اس امت مسلمہ کو جوڑ دے، سارے ناموں کو چھوڑنے کی توفیق دے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، ہمیں عبادت کے طریقے، حج کے طریقے سکھا دے۔ خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ، مجھ سے لو حج کے طریقے۔ اور اللہ کے رسول سے آ کے کہا گیا ارے بال پہلے کاٹ دیا، یہ پہلے کیا یہ بعد میں کیا، آپ نے کہا افعل ولا حرج، افعل ولا حرج۔ اب ایک مسلک والے کھڑے ہو جاتے، یہ مسلم کی صحیح حدیث ہے افعل ولا حرج، اور دوسرے ایک مسلک والے کھڑے ہو جاتے نہیں ہمارے امام کے نزدیک نہیں ہوتا اگر یہ آگے پیچھے کر دیے۔ اللہ کے رسول امام الانبیاء کہہ رہے افعل ولا حرج، مسلم کی صحیح حدیث موجود، اور یہ کون سے امام کا ماننے والا بول رہا کہ ہمارے امام کے نزدیک نہیں ہوتی؟ یہ گمراہی آ گئی ہے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، ہمیں حج کے طریقے بتا دے۔ قُلٌّ قد علم صلاتہ و تسبیحہ، کائنات کی ہر چیز اس کی نماز، اس کا نام اسمرن، اس کی عبادت جانتی ہے۔ آج تک مسلمان نہیں ایک طریقے پر آ سکے نماز کے طریقے پر۔ وہ ارنا مناسکنا، ہمیں ہمارے عبادت کے طریقے، حج کے مناسک دکھا دے، نماز کے طریقے۔ آج تک یہ امت کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر پرندہ، ہر چرندہ، ہر چوپایا، ہر جانور، ہر کیڑا، خنزیر، سور، مراٹھی میں ڈکر کہا جاتا، کتا، بلی، کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر ایک اللہ کی نماز بھی جانتا ہے، اللہ کی تسبیح بھی جانتا ہے۔ اور یہ امت آج تک جھگڑ رہی ہے نماز کے طریقے پر،
ابھی تک متحد صف لگانے کے طریقے پر اللہ بول رہا کأنہم بنیان مرصوص، نیچے سے اوپر تک کے بازو والا سیسا پلائی ہوئی دیوار. بولے نہیں پیر چھوڑ کے کھڑا ہو، کندھا کچھ لوگ ملا رہے، کچھ لوگ پیر ملا رہے، کچھ لوگ ایکٹنگ کر رہے، کندھا اتنا چھوڑ دے رہے اور ایسے پیر چوڑا کر کے 3 لوگوں کے برابر کی جگہ ایکٹنگ کر کے پیر پھیلا کے کھڑے ہو رہے. کاندھا بھی ملا لو، پیر بھی ملا لو، بنیان مرصوص بن جاؤ. قرآن میں اللہ کہہ رہا سب میں اختلاف ہو گیا، صف لگانے کے طریقے میں بھی اختلاف ہو گیا. فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، تم ٹیڑھے ہو جاؤ گے، ٹیڑھی صف لگاؤ گے، تمہارے دل بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے. فإن تسویۃ الصفوف اقامت الصفوف، نماز صف کی سیدھا پن، صفوں کو قائم کرنا، یہی تو نماز قائم کرنا ہے. اور تم نے جب نہیں کیا فتختلف قلوبکم، تو تمہارے دل مختلف ہو جائیں گے. فلما زاغوا، صفیں ٹیڑھی ہو گئی، ان کے دل ٹیڑھے ہو گئے. ہر جگہ اختلاف ہے. میراث کے معاملے میں اتنا اختلاف ہے کہ بندر باٹ کی طرح کس کو کتنا بھی دے دو، ماموں کو، بیٹے کو، بیٹی کو، ماں کو، باپ کو، کس کو کتنا بھی دے دو، اور وراثت کی فقہ کی کتاب اٹھا لو، ہنسی آئے گی آپ کو، رونا آنا چاہیے. کسی فقہ کی کتاب اٹھا لو، فلاں امام کے نزدیک کتنا، فلاں امام کے نزدیک کتنا، آنکھ بند کر کے بندر باٹ کر کے پھر دیکھو کسی نہ کسی امام کے نزدیک وہ تقسیم صحیح نکلے گی. دین کا یہ کھچڑی بنا دیے، کچومر بنا دیے، کھچڑا بنا دیے. کیا کیا تم نے دین کو؟ اقوال الرجال میں بانٹ کر، فتاوے کے پیچھے، لوگوں کے اقوال کے پیچھے بھاگ کے دین کا کیا ستیہ ناش کر دیا تم نے. حدود اللہ تمہارے لیے کافی نہیں. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، عبادت میں مختلف ہے، ابھی تک تمہاری عبادت کے طریقے نہیں. کتے کو معلوم ہے، سور خنزیر کو، ڈکر کو معلوم ہے اس کی عبادت نماز کا طریقہ، وہ جھگڑا نہیں کر رہا، تم جھگڑا کر رہے. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، تہجد میں اٹھو، سچے دل سے دعا مانگو، اچھی صف لگاؤ اور ایک ساتھ نماز ادا کرو. وَتُبْ عَلَيْنَا، اور آج تک جو غلط نماز پڑھی تھی اللہ ہمیں معاف کر دے. اس نماز پر ہم آ گئے، ایک طریقے پر آ گئے. وَتُبْ عَلَيْنَا انکا انت التواب الرحیم، تو توبہ قبول کرنے والا ہے. جب نماز کے طریقے الگ ہوئے، زکوٰۃ الگ طریقے پر دو، ہر جگہ پر اختلاف سارے، اور ایک کو پکڑ لو 4 میں سے، 4 جگہ بانٹ دیا امت کو. اور حدود اللہ میں بھی اختلاف، بندے نے بتایا، ڈھیر ساری ویڈیو میں دیکھنا، حدود اللہ بھی نہیں مان رہے، اقوال الرجال کے پیچھے، لوگوں کے فتاوے کے پیچھے. انکا انت التواب الرحیم، تو توبہ قبول کرنے والا ہے. ربنا وابعث فیہم رسولا، ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے اور کہہ رہے وابعث فیہم رسولا، اے اللہ تو بھیج دے اس امت مسلمہ کے لیے ایک رسول. اللہ کے رسول محمد پیغمبر، ابراہیم پیغمبر کی دعا ہے اور اس عیسیٰ پیغمبر کی پیشن گوئی ہے. ان کی دعا کی وجہ سے یعلمہم الکتاب، وابعث فیہم رسولا، ایک نبی رسول محمد پیغمبر بھیج، منہم ان کے اندر سے، یتلو علیہم آیاتک، جو انہیں اب اے اللہ تیری آیتیں پڑھ کے سنائے. ایک نے طلاق دے دیا، تو میری ماں کی طرح، اللہ کے رسول فٹ سے فتویٰ دے سکتے تھے، ہول سیل میں پھٹافٹ کٹاکٹ 10 فتوے دے سکتے تھے، نہیں دیے، چپ رہے. اللہ کیا نازل کرتا؟ کیا طریقہ تھا؟ یتلو علیہم آیاتی کا، کئی جگہ قرآن میں آیت آئی ہے. اللہ کی آیتیں پڑھ کے سناتے تھے، اس میں ہے نہیں تو خاموش رہتے تھے. آج کا ملا خاموش رہتا ہی نہیں ہے. اللہ کی آیتیں تو کبھی سنائے گا نہیں، اور اپنے فتاوے کی لائن لگا دے گا، اور اپنے سے پہلے کی فتاووں کی کتابوں کی لائبریری کی لائن لگا دے گا. وہ نبی اللہ کی آیتیں پڑھ کے سناتے ہیں. اور اللہ کئی جگہ قرآن میں ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم، اللہ کہتا ہے، جاؤ اٹھا کے دیکھ لو. بندہ آنسو آ گئے آنکھ میں جب یہ آیت پڑھ رہا تھا. ذالک نتلوہ، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم تلاوت کرتے، علیک اے محمد پیغمبر تم پر، من الآیات آیتیں، والذکر الحکیم حکمت والی آیتیں. اللہ جنت میں بھی تلاوت کرے گا. اللہ کی تلاوت اگر پڑھیں گے، سنیں گے، آج اس پر عمل کریں گے، حدود اللہ کی طرف لانے کی کوشش کریں گے، نبی کے طریقے پر لوگوں کو قرآن سنائیں گے. فذکر بالقرآن، قرآن سے نصیحت کرو، وصیت کرو. فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین من یخاف وعید، مومنوں کو فائدہ دیتی ہے جو خوف دھمکی سے ڈرے، اسے قرآن سناؤ. سب سنانے کا وقت ہے، خطبے میں، مسجد میں، ملاؤں کو، لیکن قرآن سنانے کا وقت نہیں. برا نہیں لگنا چاہیے. آ جاؤ، اگر اس غلطی پر تھے آج قرآن سنانا شروع کر دو. حتیٰ یسمع کلام اللہ، ایک قیدی سن لے اور ساری دنیا تک اللہ کا کلام پہنچ جائے. یہ نبی بھی کرتے تھے. یتلو علیہم آیاتی کا، تیری آیتیں سناتے تھے. ویعلمہم الکتاب، کتاب سکھاتے تھے. آیات اور کتاب میں کیا فرق؟ آیات یہ آفاق میں، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق،
آفاق میں جو پھیلی ہوئی ویڈیو ہے اسے دیکھتے جاؤ اور آڈیو پڑھتے جاؤ، سنتے جاؤ، نہیں پڑھنا تھا سنتے جاؤ، دونوں میچ ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ نے یہ ساری آیتیں آفاق میں، انفس میں، ہمارے نفس میں، دل میں، ہمارے جان میں، بدن میں، روح میں، جسم میں، ناخن میں، بال میں، ہر جگہ پر، ہماری پیدائش میں، جینے میں، کھانے میں، پینے میں، فضلہ نکالنے میں، بیت الخلا جانے، سنڈاس کرنے میں، اذھب عنی الاذی، وہ تکلیف دہ چیز نکال دی۔ ہر چیز میں نشانی ہے۔ یہ تلاوت، یہ آیتیں اللہ بتا رہا، ویڈیو اور یہ آڈیو سنو، سب میچ کرتے چلے جاؤ، غور فکر کرتے چلے جاؤ۔ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، زمین اور آسمان کی تخلیق میں غور کرو۔ قل انظروا ماذا فی السماوات والارض، دیکھو زمین اور آسمان میں ہر چیز کو۔ فرجع البصر کرتین، دوبارہ نظر لوٹاؤ۔ یہ آیتوں کی طرف نظر ڈالنے کو، بلیک بورڈ کی طرف اللہ اپنی نظر ڈالنے کو، اسکرین کی طرف، اس آفاق کی اسکرین کی طرف اللہ ہمیں نظر ڈالنے کو کہہ رہا، اور ملا کہہ رہا فتوے کی طرف، ملا کہہ رہا اقوال الرجال کی طرف، ملا کہہ رہا میرے مفتیوں کے لکھے ہوئے اٹکل پچو فتوے جو وقتی ہیں اسے پڑھو، اس کی کتابیں بناؤ، بتاؤ۔ اللہ اس اسکرین کی طرف لا رہا، آفاق اور انفس میں غور و فکر کرنے کے لیے کہہ رہا۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، لیٹے بیٹھے اٹھے چلتے پھرتے ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرتے، اللہ کی ویڈیو اسکرین پر یہ دیکھ کر اللہ کی آڈیو سے میچ کرتے، ساری چیزیں میچ ہوتی ہے۔ اور ملا کہہ رہا کہ فتوے میں پڑے رہے، قرآن پڑھے گا تو گمراہ ہو جائے گا، سب کے سمجھنے کی چیز نہیں، 36 علوم کے بغیر اسے کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ ملا کہہ رہا یہ مشکل ہے تیرے لیے، اللہ کہہ رہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اس قرآن کو ہم نے سب کے لیے آسان بنایا۔ کیا کروں میں، ملا کی سنوں کہ اللہ کی سنوں؟ اور نبی یتلو علیہم آیاتک، تیری آیتیں پڑھ کے سناتے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، انہیں کتاب سکھاتے، کتاب یہ قرآن ہوئی، آیات یہ پھیلی ہوئی، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ان کے بدن میں اور آفاق میں دکھائیں گے۔ یہ ایک ہی چیز کا ریپیٹیشن نہیں ہے۔ والحکمہ، حکمت کی باتیں، قرآن سب سے بڑا حکمت ہے، کئی جگہ قرآن کے اندر ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، انہیں پاک کرتے ہیں، شرک کفر سے اگر پاک ہوں گے اگیانی لوگ تو اسی قرآن کے ذریعے، ہم آپس کے مسلمان کلمہ پڑھنے والے پاک ہوں گے تو اسی قرآن کے ذریعے، اور فتاوے کے جنگل میں جب پڑھیں گے تو دیکھ لو کتنی بدبختی ہے، سیکس کے، جنس کے، منی پاک اور ناپاک ہونے کے سارے فتاوے کتنے گندے لکھے ہوئے ہیں، اور سب اچھال رہے واٹس ایپ پہ، دین نہیں سیکھ رہے، دین نہیں بتا رہے، ذہنی عیاشی کر رہے۔ قرآن تو تمہیں خوف اور درد دلاتا ہے، اور یہ فتاوے تمہیں عیاشی میں ڈالتے ہیں۔ تم فتاوے پڑھ پڑھ کے لکھ کے ہنستے ہو، اور تمہارا سیکس ہو تمہارے اندر آتا ہے ان فتاوے پڑھ کر، پینس ایریکٹ ہو جاتا ہے، یہ ساری تم گناہ کر رہے ہو۔ تم فتاوہ نہیں پڑھ رہے بلکہ تم سیکس اسکینڈل میں پڑے ہوئے ہو ان فتاوہ کے ذریعے۔ نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، عقل ہے، سوجھ ہے، بوجھ ہے، اللہ کی کتاب ہے، صحیح حدیثیں ہیں، اللہ کے رسول کا ایکسپلینیشن ہے، آپ کی زندگی حیات ہے، سیرت ہے، صحابہ تابعین تبع تابعین کی زندگی ہے۔ یہ اٹکل پچو فتاوہ ڈسٹ بین کو پھینک دو سمندر میں، اقوال الرجال کو ختم کر دو۔ اللہ کے کلام، اللہ کے رسول کی سچی حدیث، آپ کی سیرت، آپ کے قضیات، آپ نے جیتے جی جو فیصلے کر دیے، آپ کے صحابہ تابعین تبع تابعین تک، بس اس کے آگے مت جاؤ، یہاں پورا دین ہم کو مل جائے گا۔ اس پر آ جاؤ، کیا بندہ کچھ غلط کہہ رہا ہے، کچھ ملاوٹ کر رہا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ اسی پر ہوگا، قرآن، صحیح حدیث، اللہ کے رسول کی سیرت، آپ کے قضیات، صحابہ تابعین تبع تابعین، ان کی زندگی کے جو اس قرآن اور حدیث کے مطابق ہے۔ صحابی نے اگر زنا کیا تو کیا ہم زنا کریں گے؟ تابعی سے اگر ان کو سنسار کیا گیا، صحابی اور تابعی اگر کوئی غلط مطلب بتایا تو اس کی بھی اصلاح ہو گئی ہے، وہ بھی قرآن اسے اصلاح کرتا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی غلطیاں اللہ نے قرآن میں صحیح کی ہے، یہ سب ہو جاتا ہے۔ بس صحیح نظریں ہونا چاہیے، ڈر اور خوف ہونا چاہیے، تقوی ہونا چاہیے، اور ہدایت اور اپنے تزکیے کا من پاک اور صاف کرنے کا مادہ ہونا چاہیے۔ فتاوے میں جانا نہیں پڑے گا، اقوال و رجال میں جانا نہیں پڑے گا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، یہ قرآن تزکیہ کر دے گا، قرآن تمہیں پاک اور صاف کر دے گا۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ تو عزت والا ہے، حکمت والا ہے۔ آگے کی ویڈیو میں سنتے وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ، انشاءاللہ۔